ہوگی جائیں گے مدینے ہم لے جائے گا جب اللہ جائیں گے مدینے ہم لے جائے گا جب اللہ لے جائے گا جب اللہ دل سجدہ گناہ ہوگا آنکھوں میں جھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں اصحاب ستارے ہیں اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے رنگین ہوئے جوتے خوشخبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حمد و نعت اور تلاوتی کلام پاک تو بعد خطابات دا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو لگا ہے تو خطاب دے واسطے محسن جٹان دے واسطے فضیلت الشیخ حافظ محمد اصغر مدنی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ خطاب فرمان کے اور پھر انہاں تو بعد بچیاں دے انعامات کا جڑا محسن جا پروگرام ہوئے گا اور پھر شیخ صاحب دا خطاب ہوئے گا جناب اصغر مدنی صاحب حافظ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قابل احترام فضیلت الشیخ جناب ہمارے سینئر عبدالرحمن راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اس پروگرام پر رونق محفل کا انعقاد کرنے والی انتظامیہ اور خصوصاً
بھائی سمیع اللہ صاحب اور ان کے بھائی اور دیگر آپ احباب، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، میں اس آیت کی جو ہے وہ وضاحت مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ زیوکار سامعین، اللہ خالق عز و جل نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے رسول رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے مد مقابل کو اونچ نیچ دکھانے کی بجائے، آنکھیں دکھانے کی بجائے، سخت سے سخت تر جواب دینے کی بجائے، آپ اسے اپنی طاقت اور اپنی قوت دکھانے کی بجائے اپنے مد مقابل کو جو آپ کے اوپر اچھل رہا ہو، جو آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، آپ انتہائی اچھے انداز سے اسے جواب دیں۔ آپ اس کے اوپر اچھلے نہیں۔ جو اچھلتا ہے وہ بے وزن ہوتا ہے، وہ سوچ کا ہلکا ہوتا ہے، وہ فکر کا بے وزن ہوتا ہے۔ جو باوزن ہوتا ہے وہ تو صبر کرتا ہے، وہ تو اپنے دشمن کے سامنے بھی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ اپنی طاقت، اپنی جو حصی طاقت ہے وہ نہیں دکھاتا، وہ اپنی معنوی طاقت دکھاتا ہے۔ وہ طاقت دکھاتا ہے جس طاقت سے انسان بڑے بڑے وسیلے لوگوں کو زیر کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خالق عز و جل نے آپ کے اوپر اچھل کر پڑھنے والے کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے والے کو انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ گفتگو کرنے کا یہاں درس دیا ہے۔ تو زیوکار سامعین، وہ خوبصورت لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگلے لفظوں میں فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ایسا خوبصورت لہجہ، ایسا خوبصورت انداز کہ اگر اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہے کہ میرے سامنے والا میرا دشمن ہے، آپ کا انداز ہی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کی سوچ کو بدل دیں۔ وہ پہلے یہ سمجھتا ہو کہ یہ میرا دشمن ہے، مگر آپ کے انداز نے اس کی سوچ کو بدل دیا ہو، وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دشمن نہیں بلکہ میرا گہرا دوست ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے لوگ جو ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اخلاقیات کا درس دینے والے ہیں، جب ان کی باری آتی ہے، ان کے سامنے یہ وقت آتا ہے تو وہ بھی اس انداز کو بھول جاتے ہیں، وہ بھی اونچ نیچ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، تو ہم میں سے ہر شخص کو جب موقع آئے تو ہمیں انتہائی اخلاق کے ساتھ، انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ جواب دینا چاہیے، اور اس کا مقابلہ صبر کی تلوار سے کرنا چاہیے۔ صبر کی تلوار انسان کے غصے کو کاٹ دیتی ہے۔ صبر کی تلوار جو اس کے دل کے اندر مقابلہ کرنے کی ہبڑاس ہوتی ہے، اسے ٹھنڈک میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے صبر اپنے اندر پیدا کریں، انتہائی جو ہے وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ اخلاق کی ضرورت ہے۔ نمازیں انسان پڑھتا ہے، سجدے انسان رب کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، داڑھی رکھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے اندر ایک عبادت گزار تصور ہوتا ہے، مگر زبان کے اندر چاشنی نہیں ہوتی، زبان کے اندر مزہ نہیں ہوتا، زبان کے اندر نرمی نہیں ہوتی،
خوبصورت لب و لہجہ رکھنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنی بد زبانی سے اپنی نماز کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے، اپنی بد زبانی سے اپنی زکوٰۃ اور صدقے کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ خالق عز و جل فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے تکلیف ہی دینی ہے تو پھر آپ وہ نیکیاں کریں ہی نہ۔ تکلیف دینے سے بہتر ہے آپ صدقہ ہی نہ کریں۔ آپ جس کے اوپر صدقہ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کی آنکھوں کو زیر کیا ہے، جو مرضی بولتا رہوں اور جتنا مرضی اس کے اوپر میں فورس کرتا رہوں، اس نے جواب نہیں دینا، تو پھر زی وقار اس صدقے سے بہتر ہے آپ اچھی بات کریں، آپ اخلاق سے پیش آئیں، آپ وہ صدقہ کریں ہی نہ جس کے بعد آپ تکلیف دینا چاہتے ہیں اپنے اس شخص کو جو آپ کا صدقہ کھا کے آپ کے احسان کو لے کر وہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھتا ہے۔ تو زی وقار سامعین، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھا، اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں کہ یا اللہ، یہ کیسے شخص کے اندر یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے لڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، میں بے طاقت ہوں، میرے اندر قوت نہیں، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں بزدل ہوں، میں بزدل نہیں ہوں بلکہ میں اس کا مقابلہ کر کے رہوں گا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو بتاؤں گا کہ یہ اسے پتہ چل جائے کہ میں ہوں کیا۔ کون؟ اخلاق کا درجہ۔ اسی لیے عزیز وقار سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، عبادات کی ادائیگی کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، جوابات کے حوالے سے۔ اگر ہم یہ پوچھیں کہ یا اللہ، یہ کس شخص کے اندر پیدا ہو سکتا ہے اس طرح کا مادہ، نرم لب و لہجہ دشمن کے سامنے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ قانون بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہو۔ جو صبر نہیں رکھتا وہ اس آیت کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ صبر رکھنے والا اس آیت کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ پھر ہم پوچھیں کہ یا اللہ، اگر کوئی صبر کر لے، اگر اس طرح کا بن جائے تو اس کے نصیبے میں آئے گا کیا؟ خالق عز و جل فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو پھر وہ وافر حصہ کامیابی، فوز و فلاح کا لے چکا ہے، اللہ کی رضا کا وافر حصہ لے چکا ہے۔ تو زی وقار سامعین، اپنے جو لہجے ہیں وہ آپ نرم کریں، کامیابی اسی چیز میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ خالق عز و جل رفیق ہے، نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ جو شخص اللہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جتنی زیادہ کوشش کرے گا وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ خالق عز و جل کے مشابہ نہ کسی کی ذات ہے اور نہ کسی کی صفات ہیں، نہ کسی کے افعال ہیں، نہ کسی کی ادائیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اداؤں کے مشابہ کوئی چیز نہیں، مگر اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں اشتراکیت عام کا معنی پایا جاتا ہے۔ انسان زندہ ہے تو اللہ بھی زندہ ہے، مگر مشابہت نہیں ہے، اشتراکیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نرم ہے تو انسان بھی نرم ہے۔ جو صفات اللہ اور مخلوق کے درمیان اشتراکیت رکھتی ہیں، ان صفات کے اندر ان صفات کو اپنانے کی انسان جس قدر کوشش کرے گا وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ نرمی کی صفت اللہ میں بھی ہے، نرمی کی صفت مخلوق اور انسان میں بھی ہے۔ انسان اس صفت کے اندر جس قدر نکھار پیدا کرے گا وہ اسی قدر رب کے زیادہ قریب ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اللہ خالق عز و جل بھی نرمی پر وہ چیزیں دیتا ہے جو سختی پر چیزیں نہیں دیتا۔ آپ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہو، آپ اس کے ساتھ سخت لہجہ اپنائیں اور اس سے کام کروائیں تو ایک ہمارا چھوٹا سا بیٹا، چھوٹا بھائی بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور وہ جواب دے گا کہ میں نہیں جاؤں۔
اس لیے ذی وقار اپنے لہجوں کو نرم کریں. کامیابیاں کل قیامت کے روز اجتماعی طور پہ نہیں ملنی. کامیابیاں ملنی ہیں تو نفسی 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 پرسنل طور پہ پرسنل اعمال کی بنیاد پہ کامیابیاں ملنی ہیں. اس لیے اپنے اندر اخلاق پیدا کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. کوئی چیز کل قیامت کے روز جب وزن اعمال ہوگا تو کوئی چیز بھی اخلاق سے بڑھ کر میزان کے اندر بھاری نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ کیا نماز بھاری نہیں ہوگی؟ کیا زکوٰۃ بھاری نہیں ہوگی؟ کیا صدقہ بھاری نہیں ہوگا؟ اخلاق کیوں بھاری ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں. ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد وملاک ذلک کلہ اللسان کف علیہ. کیا فرماتے ہیں؟ رأس الاسلام جو ہے, اسلام کا جو ہیڈ ہے, اسلام جو معاملے کا, انسان کی زندگی کے معاملے کا جو اصل چیز ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام کو سپورٹ کرنے والی جو چیز ہے, ستون ہے, وہ نماز ہے. اور اسلام کی سر بلندی کی جو چیز ہے وہ جہاد ہے. اگر انسان نمازیں ہی پڑھتا رہے, جہاد نہ کرے, اس کی وجہ سے کفار کے دل کے اندر روب اور دبدبہ پیدا نہیں ہوگا. روب اور دبدبہ سجدوں سے پیدا نہیں ہوتا, بلکہ روب اور دبدبہ جہاد سے پیدا ہوتا ہے. جب ہماری حکومتیں جہاد کریں, مقابلہ کریں, تو پھر ہی جب ضرورت پڑے. اور آخر میں کیا فرمایا؟ یہ ساری نیکیاں ہیں, ان نیکیوں کو اگر بچانا چاہتے ہو تو پھر اپنی زبان کی حفاظت کرو. بذات خود جو اخلاق ہے وہ اتنا بھاری نہیں ہے. یہ اس لیے بھاری ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم بالحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد سے بچو کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھاتی ہے. تو ذی وقار بد اخلاقی نیکیوں کو کھا جاتی ہے, بد اخلاقی نماز کو کھا جاتی ہے, بد اخلاقی صدقات کو کھا جاتی ہے, بد اخلاقی رکوع اور سجود اور قیام کو کھا جاتی ہے. جب بد اخلاقی ہی ہوگی, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, جب بد اخلاقی کی وجہ سے بچے گا ہی کچھ نہیں, تو یہ ہماری عبادات, یہ ہمارے اعمال خیر خاک بدل ہوں گے وزن اعمال کے اندر. یہ اخلاق ہی ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے. اس لیے آخری حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ مل مفلس, مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ المفلس من لا درہم لہ ولا متاع. مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو, نہ دولت ہو, نہ مال ہو. رجل فرمائیں گے کہ تو مفلس ہے, کیوں؟ اس لیے کہ فلاں کو تو نے تھپڑ مارا, فلاں کا تو نے مال کھایا, اور فلاں کے اوپر تو نے ظلم کیا, فلاں کا تو نے خون بہایا. تو نمازی تھا, سو تھا, مگر تو ساتھ ظالم بھی تھا, تو ساتھ بد اخلاق بھی تھا, تو ساتھ بد زبان بھی تھا. اس لیے تیری ساری نیکیاں ضائع ہیں. ضائع ہی نہیں, تجھ سے تو ضائع ہیں, مگر یہ ساری نیکیاں یعطا ھذا من حسناتہ ویعطا ھذا من حسناتہ. وہ کچھ نیکیاں فلاں کو دے دی جائیں گی, کچھ نیکیاں فلاں کو دے دی جائیں گی, کچھ نیکیاں فلاں کو دے دی جائیں گی. ثم فانیت, پھر ہر چیز جب ختم ہو جائے گی تو ان سب کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں, صرف یہ جو امتحان آخرت کا امتحان ہونا ہے, خالق عز و جل نے ہمیں نصاب تعلیم دیا ہے, تو نصاب تعلیم کے مضامین صرف نماز نہیں ہے, صرف زکوٰۃ نہیں ہے, صرف روزہ نہیں ہے, بلکہ نصاب تعلیم کے جو مضامین ہیں وہ عقائد ہیں, عبادات ساری کی ساری ہیں, اور ساتھ معاملات ہیں. شریعت کے قوانین, ضوابط اور قواعد کے مطابق ہم معاملات اپنے نبھائیں. اور آخری چیز اخلاق بھی ہے. ہم کسی مضمون کے اندر کل قیامت کے روز قائم ہونے والے امتحان کے اندر سپلی نہ لیں, بلکہ سارے مضامین میں پاس ہو تو تب جا کے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. اس سے قبل دعویٰ ہے کامیابی کا تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ماشاء
ماشاءاللہ حضرت شیخ صاحب نے بڑی پرمغز گفتگو کی تھی جہدے اندر تقریباً پورا انسان کا کریکٹر جڑا نا اس میں اخلاق کردار گفتار یہ بنیاد نے ایک مسلمان نے اسلام سب تو پہلے سکھلاتے ہی یہ چیز توحید اور رسالت تو بعد سب تو بنیادی سب تو پہلی چیز ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب تو بڑا کامیاب ہتھیار ہی ہے اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك اے تواڈے آس پاس اگے پیچھے اور مارکیٹن دے واسطے تیار رہن والے 24 گھنٹے اے افراد اے نوجوان اے بزرگ اے بچے اے کیوں تواڈے واسطے جڑا ہر چیز قربان کرن دے واسطے تیار تسی انہاں دے نال ایسا برتاؤ کرتے جے ایسا تہاڈا رویہ ہے کہ انہاں دے وچوں ہر شخص سے بات جڑا ہے تسلیم کرتا ہے یا انہاں دل کہتے کہ جتنی محبت جتنا احترام جتنی عزت میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل وچ ہے وہ شاید کسی اور دے نال ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جذبہ اے وتیرا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جڑی نا طریق اے رستہ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار اللہ رب العزت کی ذات نے ایک ایک کر کے جڑا نا اے پودا اے بوٹا اے لگایا اور دیکھ دیا برابر پھل آور جڑنا ہو کے کہ پوری دنیا دے تے پھیل گیا تو ہن شیخ صاحب دے خطاب تو پہلا اے پروگرام انعام دا بچیاں دے اے بچیاں دے واسطے اسی انہاں دی محنت نہیں دے سکتے لیکن انہاں دی حوصلہ افزائی دے واسطے اے نقلی انعام اور دوسرا جڑا نا انہاں دے واسطے انعام وہ رکھیا ہے تاکہ حوصلہ بڑھے اور والدین دے کے بھی اپیل ہے کہ بچیاں دے نال اٹیچ رہنا اور بچیاں دے نال جڑا نا انہاں نوں مسجد تک آنا انہاں نوں نال لے کے آنا اور سارے آداب سکھانا ایک کردار دا حصہ نے تو انعام دینے واسطے اے سمر ٹرسٹ جڑا ایک عالمی سطح دے اوتے اے پروگرام رفاع احمد دا پروگرام چل رہا ہے سمر ٹرسٹ اے دے آرگنائزر چیف آرگنائزر جناب سمیع اللہ صاحب حضرت مولانا ثناء اللہ بھائی ثناء اللہ مرحوم انہاں دے دوسرے نمبر دیتے بیٹے سمیع اللہ صاحب او اپنے حق دے نال جڑا نا انعامات دیں گے سمیع اللہ صاحب السلام علیکم نصیب الرحمن دوسرا نمبر عبداللہ عبداللہ رانا یحییٰ ادیب الرحمن عزیر شاہد
मकतब एहतशामुर रहमान। इनामात का सिलसिला अपने इख्तिताम ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इंशाअल्लाह ਸਮੀ अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे साथियों का शुक्रगुजार करता, खास करके अपने फजीलत शेख अब्दुल वासिफ साहब और फजीलत शेख कारी असगर साहब और अपने उस्ताद और अपने दादा अब्दुल मनान साहब जिन्ना माशाअल्लाह पूरी मेहनत नाल शो टाइम के पर अरेंज करके अपना कीमती वक्त छोड़ के आए ने। अल्लाह ताला इन्हां दी मेहनत नूं, अल्लाह ताला इन्हां दी नेकी नूं कबूल मंजूर फरमाए। असल से छोटी जी क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन दी अपडेट करने वास्ते अपनी मस्जिद दी जेरी जिम्मेदारी मेरे की ने कंधियां दे पर दी गई सी अपने वालद साहब की तरफों अपनी फैमिली की तरफों और दी गई हैसीयत नाल एक चौकीदार की हैसीयत नाल कह लो या केयर टेकर की हैसीयत नाल मैं समझना कि अपनी मस्जिद का जरा प्रोग्रेस या जी मस्जिद दे विच एक्टिविटीज़ अजकल होंदियां ने उहदे वास्ते चैनल जरा अपडेट करने वास्ते छोटा जहा 5 मिनट का ऐतकी कि मैंने प्रेजेंटेशन चैनल जरा कि दिखा दिने तो ये वास्ते फिर है दो गुजारिशां जड़े अगे करांगे। पहला कि दुआ करो कि अल्लाह ताला साडी जिहड़ी नीयत है साडा जिहड़ा इरादा है इहनूं खालस अल्लाह ताला दे वास्ते उहदे राह वास्ते सानूं की कहने उहदे पर हक दे पर रखे। और दूसरा जे कोई साडे कोल कमी कताई या कोई गलती हो जाए कोई साथी या कोई दोस्त ये ना समझे कि जी ये ना पॉइंट मैनू किया या कोई जी ये चीज़ है यकीन नहीं करो साडा ये पर कोई इरादा नहीं कोई ऐसी नहीं बस यही है कि जी साडी बजुर्गों ने साडी जिम्मेदारी लाई या साडे उपर जो कंधे के उपर जिम्मेदारी आई गई है असी अपनी कोशिश करने ज़्यादा तो ज़्यादा इनू अच्छे तो अच्छे तरीके नाल इनू जिन्हें किया जाए। ज़्यादा साथियों को है कि पता ही कि माशाअल्लाह नाल दा मस्जिद की जी जगह है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कि 6 महीने तो या इस तो ज़्यादा थोड़ी देर तो वो माशाअल्लाह परचेस की गई है तो वो कि हूँ इंशाअल्लाह अगले की कहते 3 तो 5 महीनों के अंदर ही मस्जिद की अगला स्टेज अगली कंस्ट्रक्शन जो है ना वो इंशाअल्लाह साडा स्टार्ट करने का इरादा है। ਉਹਦੇ वास्ते यह वे कि असी जरूरी समझने कि खास करके अपने जितने नमाजी अपने साथी ने इन्हों अपडेट किया जाए। उसकी यही वजह है कि यह मस्जिद सारे दी है ध्याड़ी खास करके जो इतने नमाजी ने उन्होंने हक है उन्होंने राइट है उन्होंने अपडेट किया जाए क्योंकि ये थोड़ी बहुती तंगियां तकलीफा या थोड़ी बहुती मुश्किलात आनियां ने कोई ऐसा मस्जिद का कोई हिस्सा बंद होना या कोई वजूखाना कोई ऐसा बंद होएगा या मस्जिद के की जिम्मेदारी है उस हिसाब नाल असीं जरूरी समझते हैं कि यदा तुहानूं जरा कि इन्फॉर्म किया जाए। तो यह तो असीं जरा मैं शुरू करने लाइट जरा ऑफ की है ताकि प्रेजेंटेशन साथी देख लैन। सब तो पहला यह है कि साडा मसला कि जो एजेंडा है असीं कहने की करने पे हैं अपने जरी अस्सलाम वालेकुम। हमारे अहदाफ और उनके मकासद
मुस्तकबिल के मंसूबे और उनके मकासद और ये मुस्तकबिल के मंसूबे क्यों ज़रूरी हैं, इसके अहले इलाक़ों को इसका क्या फ़ायदा है और उसकी मजमूई लागत। सब तो पहला क्या है कि क्यों ज़रूरी है। मैंने दिया कि चीज़ जैसा माशाल्लाह पूरी दुनिया के ऊपर या पूरे इलाके के ऊपर आबादी माशाल्लाह बढ़ती है, प्रोग्रेस इस तरह होंदा है, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਦੀ ਨੀਡ आई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਸਜਿਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵੇ ਵੱਡਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। सब तो पहला होता है कि मनसूबा जात। पहला है जामिया की तोसी, फिर कम्युनिटी सेंटर का आगाज़ और उसके साथ दीनी व दुनियावी तालीम और मुख्तलिफ मनसूबे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਉਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਉਤਨੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਕਿਨੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जैसा होता है कि जैसा कुरान जी च भी आता है, जैसा हर नमाज से असीं किने की दुआ पढ़ने रब्बना आतिना फिद दुनिया व हसनतन व फिल आखिरत कि दोनों वास्ते बस दुनिया भी ते आखिरत भी। तो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ के अपने इस इंशाअल्लाह सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ आला तो आला अच्छी तो अच्छी ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ उस्ताद अच्छे तो अच्छे इंशाअल्लाह असीं की लैके आवांगे जेह्ड़े दीन भी सिखाणगे इंशाअल्लाह दुनियावी भी सिखाणगे। अच्छा, मस्जिद क्यों बड़ी करनी है? तो उसकी पहली रीज़न है बढ़ती हुई आबादी, माशरती मुश्किलात। मसाजिद का असल मकसद नहीं है, बढ़ती हुई ज़रूरियात। हाँ जी, मस्जिद के आम है साथियों ने जो पिछली दफ़ा भी आज तो 10 साल पहला जो मस्जिद का साइज किया सी, अल्लाह बख्शे कि चाचा जी सान रहमतुल्लाह अलैह, ताया जी मोहम्मद असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह और अबू जी उन्होंने पर काफ़ी साथियों ने इतराज़ात ऐसा करते सन कि क्यों तुसी इन्ना करन रहे हो, क्यों इतनी ज़रूरत है छोटी जी इस तरह। हूँ तो माशाअल्लाह देख रहा कि 10 साल बाद यही मस्जिद जरा काम असी करना चाहते हैं जी इस इलाके या इस महल्ले उन्होंने दी जरूरियात ने यह मस्जिद वास्ते एक्टिविटीज वास्ते छोटी बन गई है। सब तो मेन है कि असीं कि सारिया चीज़ां नहीं कि कर सकते, इसकी यही वजह कि मस्जिद नूं वड्डा किया जाएगा। दूसरा है कि जी अपनी जरूरियात ने वो हुण डिफरेंट ऐसा कि होंदियां ने। अज तो जो जरूरियात 20 साल पहले या 30 साल पहले सन अजकल के माशरे में वो कंप्लीटली वक्रियां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगले स्टैप ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ कि ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स मस्जिद बनाए और उसका मकसूद महज अल्लाह को राज़ी करना हो तो अल्लाह ताला उसके लिए इस जैसा घर जन्नत में बना देता है। सही बुखारी।
مسجد کی توسیع کیوں ضروری ہے؟ پہلا مقصد ہے بڑھتی ہوئی آبادی، دینی و دنیاوی ضروریات، اور تیسرا بڑا مقصد کمیونٹی سینٹر کا۔ اہلی علاقوں کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ عبادت کے لیے پرسکون ماحول ہے، آپ کے بچوں کے لیے بہترین تعلیمی و تربیتی ماحول، ترجمہ و تفسیر و تحفیظ القرآن اکیڈمی اور روزگار کے مواقع۔ پہلا ذرا پوائنٹ ہے کہ عبادت کے لیے پرسکون کے ماحول ماشاءاللہ جتنی مسجد ماشاءاللہ صاف ہوئے گی، جتنی فیسیلیٹیٹ ہوں گی، اتنا ہی طریقے نال اچھے طریقے نال لگے ماشاءاللہ عبادت کرتے ہو۔ ہے کہ انسان خود بخود جدوں اچھا ماحول جیسا ایئر کنڈیشننگ لگے نے، مسجد دے صاف کارپٹ لگا ہے، جڑے ساتھی ساری محنت کرتے ہیں، جڑے دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ ایسے معنی کرتے ہیں سب تو پہلا تے اللہ دی رضا واسطے، دوسرا جڑا انہاں دا مقصد ہوندا کہ جڑے اللہ دے مہمان اللہ دے گھر آئے نے وہ کہ خوش ہو کے جان، اچھے طریقے نال اپنی عبادت کریں، سب تو پہلا ہے۔ دوسرا ہے کہ ترجمہ کی تفسیر القرآن، وہ ہے کہ جیسا کوئی ساتھیاں نے آلریڈی پتہ ہے ماشاءاللہ کلاس کے آندے بھی نے، یہ ہوں قرآن جی دا اسی پوری کہ تفسیر قرآن اجے تو پہلا آدمیاں واسطے شروع کی ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ کے واسطے لیڈیز کلاسز بھی ہون گیا۔ اے کہ زیادہ تو زیادہ اجے ماشاءاللہ اپنے قاری اصغر صاحب بہت اسی ان کا شکر گزار ہیں کہ اپنا قیمتی ٹائم کٹ کے آندے نے، جتیاں نو خوشی بھی ہوندی ہے وہ تو یقین نہیں کرو بہت دکھ بھی ہوندا ہے۔ میں خود ہی کل ہی انہاں دی کلاس وچ اتنا دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اپنی آبادی، اتنا بڑا علاقہ ہے، 10-15 تو زیادہ انہاں دی کلاس وچ نہیں آتے۔ پھر اسی کہنے ہیں کہ جی قرآن جی سمجھ نہیں آتی، قرآن جی دے وچ ہے وے، قرآن جی اسی کہ دا معنی سمجھا گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کی ہے۔ آج کل اسی قرآن جی دا اے حساب رکھا ہے جس طرح گڈی دی چابی ہاڈے کول ہے لیکن گڈی چلانا نہیں آتی، قرآن جی دا بھی اسی یہ حساب رکھا ہے۔ ایسے حساب میں جب قرآن جی کی سمجھ آئے گی، آپ سارے سارے زندگیاں دے وچ، سارے سارے دے گھراں دے وچ اللہ تعالیٰ برکت بھی پائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے راستے بھی کلیئر کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بچیاں واسطے بھی انشاءاللہ اچھی تعلیمات ایسے کہ انہوں کی پرورش جو کچھ اسی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سب تو ضروری ہے، اچھے استاد انہوں کی پرورش کرنا، انہوں کی رہنمائی کے اندر بچے جڑے نے ماشاءاللہ بہت سیکھتے ہیں، یہ کوئی کہتے ہیں کہ آرگومنٹل ہے کوئی چیز نہیں ہے، یہ واسطے کہ بچیاں کو یہ فائدہ ہوئے گا، اچھا ماحول ہوئے گا، اچھے استاد ہوں گے، اچھا سب کچھ ہوئے گا، انشاءاللہ پھر بچے بھی خود بخود بڑے بن کے اچھے رول ماڈل اور اچھے انشاءاللہ کے نہ ہوں گے۔ دوسرا ہے کہ ایسے جاب اپرچونٹیز بھی ظاہر ہوں گیا، کیونکہ ہر ایک دا وکرا وکرا پوزیشن ہے، ہر ایک ماشاءاللہ جیسا اپنے استاد محترم ہمارے چاچا جان کی کہتے ہیں عبد المنان صاحب وانگ دے نہیں کہ سارے ماشاءاللہ 35 سال ہو گئے تقریباً، کیونکہ 35 سال کہتے ہیں، ہاں 33-35 سال ہو گئے ہیں، سوائے اللہ کی رضا واسطے 1 روپیہ بھی اینا کی نہیں ایسا کہ لیا، 24 گھنٹے جدوں بھی کسی نے کوئی مسئلے کی ضرورت یا کسی کوئی چیز ہوتی ہے 24 گھنٹے یہاں کا دروازہ کھڑکاندے ہیں، یہاں کدی کسی نے نہ نہیں کیتا، وہ ایسے ماری اللہ کی رضا واسطے اللہ کا قرب حاصل کرنے واسطے وہ کہنے کرتے ہیں۔ تے اسی یہ سمجھنے ہیں کہ ہر ساتھی کا ایمان یا ہر ساتھی کا دل جیسا دا انہاں دا ہے وہ نہیں ہو سکتا، یہ واسطے کچھ ایسے اسپیشیالٹی بھی ہونے نے، جیسے طرح اگلے مثلا پیج دے وچ آن گے کہ جڑے مثلا کی کہتے ہیں انہوں واسطے ہم اسپیشلائزڈ مثلا ٹیچرز انسٹرکٹرز وہ ہائر کرنے پائیں گے، یہ واسطے پھر زیادہ ظاہر ہے بڑی جگہ ہوئے گی، بڑی جگہ انہوں مینٹین کرنے واسطے یہ واسطے کی کہتے ہیں زیادہ ساتھی بھی چاہیے ہوں گے۔ کچھ ساتھی جنہوں نے جڑے بجائے گا جس طرح کہ دوسری جگہ صفائی کا کام کرتے ہیں، انشاءاللہ جو مسجد کا اسی طرح ہوئے گا، جو اپنے حساب نال فری اپنا کرنا چاہیں گے وہ انہوں کی مرضی، لیکن مسجد کی طرفوں جو بھی انہوں کی ریکوائرمنٹ جو بھی ہوئے گا وہ بھی ہون گے، ایسے حساب نال اہل علاقے میں یہ فائدہ ہوئے گا۔ جب اپرچونٹیز انشاءاللہ مسجد آن گیا تو جب اپرچونٹیز وہ ہون گیا
ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਿਸ ਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏਗੀ। कम्युनिटी सेंटर का क्या बेसिक है मैरिज ब्यूरो, समाजी मुशावरत यानी सोशल काउंसलिंग, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए इकदाम, तालीमी स्कॉलरशिप, जनाजे की मुआवनत की खिदमत, समाजी बहाली मरकज़। जी जिस तरह मैं पहले किया कम्युनिटी सेंटर के माशाअल्लाह जिस तरह सारिया चीज़ें कि मैरिज ब्यूरो अजकल जिस तरह की कहते हैं हालात बदलन डे ने, जैसा कि कहते हैं अपना यह नहीं कि इतने ही पाकिस्तान पूरी दुनिया के हालात जिस तरह 20 साल पहले सन, जरा विआह शादी का तरीकेकार अजकल जरा वखरा है। मैरिज ब्यूरो का यह नहीं कि बस रिश्ते करना, साडा जरा वे इंशाअल्लाह प्रोग्राम जो मस्जिद एक्सटेंड होएगी, मस्जिद में हाल या इस तरह से बनावांगे, क्योंकि आजकल घरों के हर एक जगह नहीं है कि जरा कोई 10-15 बंदे या कोई ऐसे मेहमान आ जान बिठा सकन। इंशाअल्लाह साडा इरादा है कि जरा मस्जिद के हाल के अंदर जाहिर मस्जिद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन दोगे कि ये कोई गाना बजाना नहीं, कोई इस तरह का स्टैंडर्ड इन्हों का होएगा, वो मुताबिक इस तरह करके जरा साथी मस्जिद की फैसिलिटेट उन्होंने यूज़ करना चाहेगा वो वास्ते मस्जिद इंशाअल्लाह फैसिलिटेट हाजिर होगी। दूसरा जरा डोमैस्टिक वायलेंस वो है आजकल जिस तरह के हर दूसरे हालात आजकल ये भी चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने घरों में होंगी है। तो यह कहना कि असी मस्जिद इंशाअल्लाह मरकज़ एक सेंटर बने कि जरा इन्हों चीज़ों अपने लोकल अथॉरिटीज़ के नाल ताउन दे नाल, अपने उलमा इकराम के ताउन दे नाल, अपने बुजुर्गों के ऐसा कि ताउन दे नाल उन्हां दी शफकत दे हाथ कि थले हो के इंशाअल्लाह असी इस चीज़ नूं इस सैटअप नूं नाल करांगे ताकि जरा जितना की कहते हैं इनू कि कंट्रोल किया जाए या जितना इनू रोकया जाए वो इंशाअल्लाह असी कितना करिए। तलीमी स्कॉलरशिप, हाँ जी तलीमी स्कॉलरशिप है जैसा ऑलरेडी साथियों को कुछ में पता है कि असी ऑलरेडी अपने समर ट्रस्ट के जरिए कुछ ऐसे तरह करने कुछ ऐसा जरे कि कहते हैं बच्चे या कोई साथी ऐसा पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने की कहते हैं फाइनेंशियल हालात की वजह नाल वो इंशाअल्लाह अपना साडा एक क्राइटेरिया एक स्टैंडर्ड है जे उन्होंने ऐसा मीट करते हैं विदाउट एनी की कहते हैं प्रेजुडिस, कोई ऐसा किसी के नाल साडा इख्तलाफ नहीं, कोई किसी का बरादरी का या कोई किसी का फिरके का, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। ऐ नहीं कि बस ये स्कॉलरशिप के पर बाकी भी जितनी भी आदि मकसद में इंशाअल्लाह एक्टिविटीज़ या जो भी ऐसा प्रोजेक्ट किए जाएंगे सारे वास्ते एक कोई ऐसा स्टैंडर्ड होगा, कोई किसी फिरके की ऐसी चीज़ नहीं है। जरा भी साथी आना चाहता है इन्होंने चीज़ों इस्तेमाल करना चाहता है, हाँ इतना होएगा साडा अपना क्राइटेरिया एक अपना स्टैंडर्ड होएगा, वो मुताबिक जे कि करेगा 100 बिस्मिल्लाह वो उस कैटेगरी के वो जगह होएगी वो इंशाअल्लाह उन्होंने फुल किया जाएगा। जनाजे की मुआवनत, जनाजे का जैसा पिछले 5-7 साल से पहले भी जो है ना असी कि शुरू किया है कि जेरे साथी कफन का या कि कहते हैं और भी जनाजे की कब्रस्तान का अखराजात ने वो जरा नहीं कोई अफोर्ड कर सकते या उन्होंने मुश्किलात होती है या फिर उस टाइम क्योंकि किसी के उपर इस तरह आ जाए मुश्किलात वो फिर आदमी एक किस्म का कि दुनिया भी उल्टी पुलटी होंगी है। इस चीज़ में असी रखे कम्यूनिटी जरूरत भी रखे इंशाअल्लाह साढ़े को ऑलरेडी ऐसा कि कफन का ऐसा जो भी जनाजे के अहकामात ने वो सारिया की कहते हैं चीज़ों की जरूरत है वह असी सिस्टम रखा है। इनू असी इंशाअल्लाह कि नैक्सट स्टैप करना, नैक्सट स्टैप है भी जैसा कि आख्या कि आबादी बढ़ती पई है, लोगों के घर जे अगे तो घरों के ही करते सन, हूँ इंशाअल्लाह कि मस्जिद भी साडा कि मस्जिद जगह की बनावांगे बॉडी वॉश करने वास्ते, ये वास्ते एक वक्री जगह होएगी कि जो साथी फैसिलिटी यूज़ करना चाहेगा वो इंशाअल्लाह यूज़ कर सकता है। समाजी बहाली मरकज़ रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर ये है कि जिथे दूसरिया सोशली प्रॉब्लम्स ने उथे और भी बेशुमार ने। ये कहते हैं अपना ड्रग एडिक्शन आजकल
ہر معاشرے دے وچ پاکستان دے آدھے تے یورپ چ تے انشاءاللہ ساڈا بھی یہ پورا ارادہ ہے کہ اسی اس طرح دا فیسیلیٹیٹ ایک سینٹر بھی اس طرح دا لوکل اتھارٹیز دے نال یا جڑے سینٹر کردے نے انہاں نال لنک اپ کر کے اپنی مسجد وچ بھی اپنے علاقے واسطے اپنے ساتھیوں واسطے جڑا اے جڑی فیسیلٹی لے کے آئیے. نیکسٹ ہے بچوں کے ساتھ بدسلوکی، بحران سے نجات، اسلامی و دنیاوی تعلیمی پروگرام، اسلامی کتابوں کی اشاعت و تقسیم، سحر و افطار پروگرام، اسلامک لائبریری. بچوں دے پر زیادتی ہے پوری دنیا دے پر اٹل اخبار دے پر روز ہی سنی دا ہے اس بچے دے پر زیادتی ہو گئی ہے. بے شک کی کہندے نے مسجد چ ہوئی ہے یا سکول چ ہوئی ہے یا کار ہوئی ہے. اسی ہیں کہ انشاءاللہ اپنا سیٹ اپ ایسا کریں گے کہ ایک کہنے واسطے ڈیڈیکیشن ٹیم ہوئے گی کہ جڑا انہاں چیزاں نو ہینڈل کرے گا وہ واسطے اسپیشلائز ہوں گے. وہ پھر ہے کہ جڑے بھی لوکل اتھارٹیز، لوکل کا مطلب کہ جو بھی ادارے نے جنہاں دے نال جڑے اس چیز نو ہینڈل کردے نے خود اسی اپنے ہاتھ دے وچ کوئی چیز نہیں کریں گے، انہاں دے نال اسی رابطہ کر کے وہ پھر انشاءاللہ اس مسئلے نو حل کریں گے. جڑا بھی کیس اسی طرح آ گیا کہ جی ہے بچے دے پر تشدد ہویا دے پر زیادتی ہوئی ہے، بے شک وہ کہندے نے فزیکلی زیادتی ہوئے یا سیکشلی زیادتی ہوئے، کیونکہ آج کل جیسے کہ پہلا کیا کہ آج کل حالات ہی اس طرح نے جتنے ترقی بھی ہوتی پئی ہے اتنے افسوس ہوتا ہے اتنے ایسا دیا بیماریاں بھی ہمارے معاشرے سے پھیلدیاں نے جہاں 20 سال یا 30 سال پہلا نسل ہے. آج کل یہ بھی ہوں نے یہاں چیزوں کے اوپر بھی ہمیں نال ایسا چلنے پی رہا ہے، وہی وجہ اسی کریں گے. دوسرا اسلامی دینی تعلیمہ کے پروگرام انشاءاللہ جیسا تم دیکھا ماشاءاللہ اپنے فضیلت الشیخ عبدالمنان راسق صاحب اتنا ماشاءاللہ نہیں میں کہنا کہ انہوں نے سامنے بیٹھا ہوا جتنے وڈے عالم دین یا دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں ساڈا ہے کہ یہاں دے معیار دے یہاں دے سٹینڈرڈ دے انشاءاللہ ریگولر بیسس دے پر اسی انشاءاللہ سیٹ کریں گے کہ جڑا تینوں ہم سارے آن کے مثلا تبلیغ کرن ہم وصیت کرن ہم سیدھے راستے اسی طرح انشاءاللہ کہ کرن یہ نال جڑے اسپیشلائز جیسا کہ چائلڈ ابیوز دا یا ویمن ابیوز دا ڈومیسٹک وائلنس کے جڑے اسپیشلائز ٹیچر یا کہ انسٹرکٹرز ہون گے انہوں کا بھی ہوئے گا انشاءاللہ مختلف ادارے کے نال بھی اسی طرح جو کوئی پولیس کا محکمہ ہے یا کوئی فائر سیفٹی کا محکمہ ہے اور بھی جتنے میڈیکل ہے ایسا انشاءاللہ کریں گے تاکہ سینٹر دے لوگوں فیسلٹیز آپشن آ جائے جو کہ یوز کرنا چاہے وہ فائدہ اٹھا دیں. دوسرا ہے کہ اسلامی کتاباں وہ انشاءاللہ جیسے پہلے ہی پچھلے سال تو ماشاءاللہ اسی شروع کیتا سی اور اپنے ماشاءاللہ شیخ عبدالمنان صاحب دی جڑی بہت اعلیٰ کتاب بہت کی کہتے ہیں قیمتی کتاب ہے قیمت ہو سکتا روپیاں کے حساب نال جڑی علم ہے جہاں نالج ہے اس جتنی محنت کی ہے یہ کوئی مول نہیں. تو ایسا دیا کتاباں انشاءاللہ اسی کوشش کر کے جیسا والد صاحب نے کچھ ایسے کی انہوں نے کتاباں نے جیسا اسفار النبی سی وہ انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی تھی جہاں ساتھی انہوں نے نہیں افورڈ کر سکتا جو بھی کتاب ہوئے گی اسی انشاءاللہ انہوں واسطے فیسیلیٹیٹ کریں گے یہ کر کے جہاں ساتھی انہوں تعاون بھی کر سکے گا وہ انشاءاللہ مسجد نال ایسا تعاون بھی کر دے جو بھی وہ انشاءاللہ ہوئے گا. دوسرا ہے کہ اپنی ایک لائبریری انشاءاللہ اسلامی لائبریری ایک اپنے پورے علاقے جتے دیکھ کے شرم آتی ہے کہ اتنا بڑیاں مسجداں اتنا بڑا اپنا علاقہ ہے لائبریری دا اسی جتے دوسری چیزاں بھی نگلیکٹ کیتا ہے اے لوکاں وچ شوق پڑھن دا کتاباں دا یہ بھی اسی ایک قسم دا خاص کر کے دینی کتاباں دا تے بالکل ہی اسی کی ختم کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ ڈیائی کوشش ہے کہ اس قسم دی سنت دی کہہ لو کہ علم نو ایسا پھلانا پھر دوبارہ کرنا ان وسیع کی جگان واسطے ہے کہ انشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن ایک لائبریری ہوئے گی کہ جڑا او دے واسطے کہ انہوں دے کہ ٹائمز اور او دے کہ وہ ہون گے اس حساب نال جڑا ایسا کوئی ساتھی فائدہ اٹھانا چاہے گا وہ انشاءاللہ پیدا کرے. سحر و افطار سحر و افطار جیسا ماشاءاللہ کہ کافی سالاں تو میرا خیال کم از کم 20-25 سال تو اپنی ایس خاص کر کے ایس مسجد دے وچ والد صاحب اور اپنے چاچا جی عبدالمنان صاحب انہاں کام میں شروع کیتا ہے کہ سحری دا تے افطاری دا. ہوں انشاءاللہ اڈا ہے وے
کہ بغیر کسی پریجڈس کسی فرقے دے نال انشاءاللہ پورے علاقے دے وچ اسی انشاءاللہ کوشش ہے کرنی ہے مختلف اپنی مساجد مختلف جگہ دے وچ افطار دا سحری دا اور افطار دا انشاءاللہ ان پروگرام سیٹ کیتا جائے جیسا اپنی ایس مسجد چ ہوندا ہے اسی دوسری جگہ تے بھی انشاءاللہ کریے تے اے واسطے جڑے کوئی ساتھی نال کی کہندے نے کوئی کرنا چاہتے ہیں یا جنہاں کو کوئی ہے وہ آرگنائز کہ اپنی مسجد یا اپنے علاقے چ کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ دی انفارمیشن واسطے عبدالحنان دے نال اپنے اتنے آفس مسجد کے آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دوسرا وہ بھی گزارش ہے کہ ساتھی یہ بھی دھیان رکھن طرح کہ ہر ایک کی خواہش اسی ایک دم پوری نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ پہلا ایک مسجد کا شروع کیتا ہے پھر دوسری کا کہتا ہے آہستہ آہستہ انہوں کی واری آئے کہ کوئی اے نہ آدھے کہ جی ہے میں اس برادری دا یا میں اس فرقے دا انہاں تاں مینوں کیتا ہے کہ جی ہے نہیں کیتا اسی کہ کوئی کسی نال ساڈا کہ کچھ نہیں ہے سیدھا اسی جیسا سٹارٹنگ تو آخیا کہ اللہ دی رضا واسطے کرنے پے ہیں اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے یہ سارے کام کرنے پے ہیں یہ واسطے اے تہاڈے انشاءاللہ تعاون دی ضرورت ہے تھوڑا سا صبر کر کے پیشنٹ کر کے حل چلے جامع مسجد غربی کے شعبہ جہاد شعبہ تحفیظ القرآن شعبہ ناظرہ و تجوید شعبہ ترجمہ و تفسیر سلائی و کوکنگ سینٹر مستقبل قریب میں بچوں کی کونسلنگ اور شارٹ کورسز جی اپنے جیسا چھوٹا سا پروگرام سے بچوں میں دیتا گیا یہ مقصد ہے کہ بچوں کی تربیت واسطے ہے کوئی انعامات یا کوئی شوق واسطے یا بچوں کو اسی طرح کرنے واسطے نہیں اے ماشاءاللہ جڑے پیرنٹس یا جڑے والدین کو پتہ ہے انہاں کے آج کل بچیاں دا انہاں کو نماز دی ڈائری ہے انہاں دا جڑے حفظ کرتے ہیں انہاں دا روزانہ انہاں دا سبق بھی اپڈیٹ نے انہاں دے اخلاق آداب دی انہاں کو اپڈیٹ آندی ہے کہ میرا بچہ کی کردا پیا اسی انشاءاللہ جڑا پروگرام ہے کہ ہر مہینے جڑا بچیاں دا ٹیسٹ ہوئے گا بچیاں دے جڑے پوائنٹس ہون گے وہ انشاءاللہ کرن گے پھر تیسرے مہینے ہر کوارٹر تو بعد بچیاں نوں تھوڑا بہت جتنا انہوں دا ہو سکے حوصلہ افزائی واسطے انشاءاللہ یہ انعامات دیے جان گے اے کیونکہ پہلا مہینہ سی نالے اپنے فضیلت شیخ آئے سن انہاں دی کی موجودگی دے اندر اسی پہلا شروع کیتا ہے کوئی ساتھی ہے نہ کوئی آ گئے کہ اگلے مہینے مینوں انہوں نے دیتا مینوں نہیں دیتا یہ انشاءاللہ ہر 3 مہینے بعد ہے کہ نہ ہوئے کرے گا شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی مسجد دے ریلیٹڈ ویب سائٹ جنہیں بھی پیجز وغیرہ دی انشاءاللہ موبائل فون ایپ بیسک جو بھی مسجد ہے یہ کہتے ہیں نا اے مسجد نہیں انشاءاللہ جو بھی مسجد دیاں آج کل ٹیکنالوجی دیاں ضرورتاں تاکہ لوگوں واسطے دین اسلام انہاں واسطے آسانی کیتا جائے وہ انشاءاللہ اسی پورے دے پورے انہیں یوز کریں گے یہ جڑا ساتھی کوئی اپنی اسپیشلٹی اپنا ٹائم کوئی دینا چاہتا ہے یا کوئی اپنا کوئی حصہ پانا چاہتا ہے سو بسم اللہ اپنا عبدالحنان نال تعاون کر سکتا ہے مجموعی لاگت تقریباً 30 ملین 3 کروڑ ہاں جی سب تو زیادہ یہی ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کریں گے خرچہ کتنا آتا ہے یہ خرچہ کتوں کریں گے سب تو پہلا انہوں نے یہی جنہوں نے سمپل جواب بھی میرے کو اور کچھ نہیں یہی جنہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کرے گا دوسرا جڑا کہ کہتے ہیں مسجد کی اسی اپنی اکھاں میں دیکھا ہے اے مسجد کی جی بنیاد رکھنے والے اور میرے کو کچھ نہیں تھی میرے کو پوچھو گے میں اپنی خود کی کہتے ہیں قرضدار قرضہ دینا کم کے حساب نال میرے کو کچھ نہیں ہے گا لیکن ایک چیز بس میں جرا کہہ سکنا یہ ماشاءاللہ مسجد کی جی بنیاد رکھنے والے یا مسجد کے جڑے بانی وہ اللہ دے ولی اللہ دے نیک بندے سن تو انشاءاللہ میرا پورا ایمان ہے اللہ تعالیٰ دے پر توقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیاں دے اس کام نو کدی کسی ضائع نہیں کرے گا وہ انشاءاللہ ضرور ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ کوئی نہ کوئی وہ حل انشاءاللہ کرے گا آخر تے سارے ساتھیاں کہنے ہیں کہ دعا شعا کریو سارے واسطے خاص کر کے اپنے جڑے مسجد کی انتظامیات لگے نے اپنے کی کہتے ہیں چاچا جی عبدالمنان صاحب امام نے مسجد خطیب نے اپنے کی کہتے ہیں شیخ
قاری محمد اصغر صاحب یہ بھی ماشاءاللہ اپنے آدھی مسجد دے کے شیخ نے قرآن کی درس ہے ریگولر کے کلاسز کرتے ہیں. اور دوسرا اپنے میرے چھوٹے بھائی عبدالحنان وہ جڑے ماشاءاللہ مسجد کی آرگنائزیشن کا کرتے ہیں. یہاں سارا کو کوئی کمی کتائی یا کوئی ایسی ہو جائے تو اسی انہوں کو پہلے ہی کو معافی چاہتے ہیں. یہاں کے تعاون کرو, یہاں جو بھی ہو سکے یہاں کی حوصلہ افزائی کرو. بس یہ کہ تھوڑا جا لیٹ ہو گیا شیخ سے میں معذرت چاہتا ٹائم جا کے جن وعدہ کیتا سی. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. کوئی بات کر پروجیکٹ بند کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس